الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خواب کا علم بھی ہو گیا اور یوسف السلام اور اس کے چھوٹے بھائی بنی امین کے ساتھ حضرت یعقوب السلام کی جو محبت تھی وہ بھی ان بھائیوں کی نسبت زیادہ تھی، ان کا میلان زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یوسف السلام حسین تھے یا چھوٹے تھے، بلکہ اس کی وجہ ان کی باطنی صلاحیت تھی جو اس خواب کے بعد ان پر واضح ہو گئی کہ اندر چل کر میرا یہ بیٹا پیغمبر بننے والا ہے، لہذا وہ اس کے عاشق تھے دراصل۔ اس لیے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یعقوب السلام یوسف السلام کی محبت میں روتے رہے تو یہ غیر اللہ کی محبت میں رونا نہیں ہے، اولاد کی محبت میں اتنا رونا؟ بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ وہ پیغمبر کی محبت میں روئے ہیں، اور پیغمبر کی محبت میں رونا اللہ کی محبت میں رونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھا، جو کچھ اللہ نے ان کو باطنی طور پر نوازا تھا، جو باطنی ان میں صلاحیت تھی، اس کی وجہ سے محبت زیادہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف السلام کا جو حسن ظاہری تھا یہ اس دنیا کے حسن کی طرح کی قسم میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ اخروی حسن کی طرح تھا۔ اس لیے ان فاسق فاجر عورتوں نے جب دیکھا تو ان کے منہ سے بھی نکلا ما ھذا الا ملک کریم، ان کے منہ سے نکلا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کا جو حسن تھا من قسم الملائکہ تھا، من قسم حور غلمان تھا۔ اصل میں ان کا حسن اقسام دنیا میں سے نہیں تھا۔ جب تو یوسف السلام کی جو محبت اور ان کے حسن پر جو عاشق تھے وہ عشق اس بنیاد پر نہیں تھا کہ وہ حسین تھے، ان کا حسن یہ من قسم الآخرت تھا۔ حور و غلمان کے حسن میں جو انوارات شامل ہوتے ہیں، نور شامل ہوتا ہے جنت کا، اور نفسانیت اور شہوانیت سے ہٹ کر حضرت یوسف السلام کے چہرے پر بھی وہی حسن تھا کہ اس کو دیکھ کر پاکیزگی میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور گواہی خود عورتیں دینے والی ہیں، لیکن ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، ایمان والی بھی نہیں تھی۔ یعقوب السلام تو پیغمبر تھے، اس لیے یعقوب السلام کا جو یہ رجحان تھا یہ بالکل یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ کیونکہ وہ پیغمبر تھے یعقوب السلام، تو وہ بھی اسی جنس سے تھے، الجنس یمیل للجنس، اور جنس کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ یہ بات اہم بات، اس کو نقطے کو آپ سنبھال کر رکھو۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ اولاد میں
جو ہے اولاد کے اندر فرق کر رہے تھے کہ ان سے زیادہ محبت اور باقیوں سے محبت نہیں تھی. ظاہری مساوات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا. جو ان کو نوازتے تھے باقی بھائیوں کو، جو اللاتی بھائی تھے، باپ شریک ماں الگ تھی، ان کو اور ان کو برابر نوازتے تھے. لیکن جو قلبی محبت اور جو رجحانات وہ ان سے زیادہ تھے. یعقوب علیہ السلام کی یوسف السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے، کیونکہ بھائی بھی بہت قریب اپنے بھائی کے تھا، ان کے اندر بھی باطنی طور پر بہت صلاحیتیں تھیں. اگرچہ وہ مقام پیغمبری پر فائز ہونے والا نہیں تھا، لیکن اپنے بھائی کے قریب تھا. تو لازمی بات ہے کہ پھر جب اصل سے ایک محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو فرع ہوتی ہے اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. ان بھائیوں میں یہ باطنی صلاحیتوں میں کمی تھی. یہ بھی نبی زادے تھے، یہ بھی پیغمبر زادے تھے، لیکن وہ صلاحیت نہیں تھی جو یوسف السلام میں. اس لیے حضرت یعقوب السلام کا یوسف السلام میں اس کے بھائی بنیامین کی طرف جو رجحان تھا محبت میں، اس میں وہ معذور تھے، کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اس کے باطن میں کیا اور اس کا ظاہر کیا ہے. ظاہر اس میں جمال بھی دنیاوی نہیں ہے اور باطنی صلاحیتیں بھی اس کی دنیاوی نہیں ہیں. یہ پیغمبر بننے والا ہے، یہ جنت کا باسی ہے، یہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور یعقوب خود بھی جنت کی مٹی سے تھے. وہ حدیث شریف میں آتا نحن معاشر الانبیاء تنبت من تراب الجنہ، ہم نبیوں کی جماعت جنت کی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. لہذا ہمارے جسم سے جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے ابتلاعت الارض، زمین اس کو نگل لیتی ہے. وہ زمین عاشق ہے جنت کی. ہم بھی مٹی کے، ہم جنت کے عاشق ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم مٹی کے بنے، مٹی جنت کی عاشق ہے. تو اس لیے یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی طرف زیادہ تھا. ان کی باطنی صلاحیت اور ظاہری حسن جو من قسم الملائکہ اور من قسم حور الغلمان تھا، اس کی وجہ سے ان کا حسن زیادہ تھا. اس لیے ان سے محبت اور پیار بہت زیادہ تھا. بھائیوں کو حسد آ گیا، شیطان پہنچ گیا اور حسد پیدا کر دیا. حسد کی بیماری سب سے خطرناک بیماری ہے. اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے انسانی بیماریاں میں کرتے شرک سے شروع کیا، شرک کفر سب کچھ کرتے کرتے آخر میں جا کر من شر حاسد اذا حسد پر اللہ نے کہا ہے کہ سب سے خطرناک بیماری ان تمام بیماریوں میں حسد کی بیماری ہے فرماتے. اور شیطانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری وسوسے کی بیماری، یہ شر وسواس الخناس. یہ حسد ہو گیا. جب حسد ہوا تو مشورہ کیا. اب ان بھائیوں کی، اب دیکھیے بھائیوں کی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ کچھ جائیداد کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ہمارا والد ان کو دے دے گا جائیداد مجھے نہیں ملے گی، اس لیے کہ پیغمبروں کی تو میراث ہی تقسیم نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ. لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارا والد ان کو نواز دے گا اور ہمیں نہیں نوازے گا، یا کچھ جائیداد کا جھگڑا ہو مسئلہ ہو. نہیں، ان کا یہ تھا کہ ہمیں بھی محبت ملنی چاہیے. وہ بھی اپنے والد کی محبت چاہتے تھے دراصل، لیکن اس کے لیے طریقہ کار غلط اختیار کیا. یہ ہے وہ بھی نبی زادے تھے. وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہم ان کو اگر یوسف کو درمیان سے ہٹا دیں گے، جو سمجھتے تھے اصل یوسف ہے، اگر یوسف ہٹ جائے گا تو بنیامین کی حیثیت نہیں رہے گی. یوسف کی وجہ سے بنیامین کی حیثیت بھی بڑی ہوئی ہے. اب بادشاہ قائم ہے تو وزیر بھی قائم ہے. تو وہ چاہتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا وجہ ابیکم یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یعنی پھر باپ کی عنایات اور محبتوں سے تم مستفید ہوگے. وہ بھی اپنے والد کی محبت چاہتے تھے، لیکن ان کے باطن میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو یوسف السلام کی محبت کو کھینچتی. محبت تو کرتے تھے، لیکن جو رجحانات اور جو میلان یا یوسف السلام کے بھائی کی طرف تھا وہ ان بھائیوں کی طرف نہیں تھا. تو حسد آیا، حسد نے ان کو اس بات پر ابھارا، طریقہ کار غلط اختیار کیا، مشورہ کیا کہ قتل کر دیتے. نعوذ باللہ، یہاں تک پہنچ گئے. شیطان یہاں تک لے آیا.
کہتے ہیں بڑے ہر جگہ کام دیتے ہیں. یہاں بھی جو بڑا بھائی یہودا تھا، یہودا یا روہیل یا یہودا زیادہ غالب کہ اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ کام نہ کرو، یہ تو بہت جرم عظیم ہے، یہ کیا کرو سوچ رہے ہو؟ ہاں یہ کر لو، ان کو دور کہیں چھوڑاؤ، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، جہاں سے لوگ پانی وانی بھرنے آئیں گے تو اس کو لے جائیں گے اپنے ساتھ، کہیں دور چھوڑ دو، یہ قتل والا نہیں کرنا، لا تقتلوا یوسف، نہ یہ کام نہیں کرنا. بڑا تھا، مشورہ دیا، اچھی رائے دی، سمجھ آئی. کہتے بڑوں کی رائے کے بغیر نہیں چلنا چاہیے. یہاں حالانکہ اس کو بھی حسد تھا، لیکن رائے اس نے ایسی دی کہ جس میں ان سب کو ایک بہت بڑے اقدام سے، جرم سے بچا لیا اس نے. کہ ان کو یہ نہیں کرنا، غیابت الجب میں جا کر ڈال دو. غیابت الجب، جب کہتے کنویں کو، غیابہ اندھا، یعنی ایسا کنواں کہ جس کے اندر کوئی گرے تو نیچے نظر نہیں آتا، ایسے اوپر سے جھانکنے سے نظر نہیں آتا جب تک کہ کوئی آواز نہ دے، اس کو کہتے ہیں غیابت الجب. ہر کنویں کو نہیں کہتے کہ اس میں گہرائی ہوتی ہے یا تو اندھیرا ہے، تنگ ہے، کہ وہ نظر نہیں آتا، اس کو غیابت الجب کہتے ہیں، یاد رکھو. ہاں جی، ایسے کنویں پائے جاتے ہیں. آج بھی عرب میں ایک واقعہ عرب میں پیش آیا ہے، ریاض سے قریب کر کے کہیں جگہ ہے سعودیہ میں، تو پانی ایسے نیچے پانی ہے اور دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے، دن میں بھی اس میں اندھیرا رہتا ہے. تو ایک بابا وہ اترا تھا، لیکن وہ اندر گم ہو گیا اس پانی کے. جب پانی کے اندر گم ہو گیا تو یہ واقعہ ریاض کے ایک بڑے عالم نے بیان کیا. اور مجھے ایک دوست نے جب بیان کیا تو دوست نے مجھے بھیجا ان کی یہ واقعہ، بھی پرانا نہیں ہے، کچھ چند ماہ پہلے یا چند سال ڈیڑھ سال پہلے کا ہے. تو وہ گم ہو گیا، بابا گم ہو گیا. تو تلاش تروش کیا، پتہ نہیں چلا کہاں گیا. تو اصل میں پانی کے لیے اترا کہ میں یہاں پانی پینا تھا یا اس نے وضو کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اندر اندھیرا بہت ہوتا ہے اس کے. تو پانی تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں ہے وہیں کھڑا، وہیں بیٹھ جائے، ادھر ادھر ہلے نہیں، کیونکہ پتہ نہیں پانی میں جا کر ڈوب جائے گا. تو بابا بیٹھ گیا. اب یہ تلاش کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، باہر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے. تو ان کو خیال آیا کہ اب وہ کئی جگہ تھی، ایک جگہ تو تھی نہیں. تو اس کا پھر یہ ہے کہ وہ جو کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے پر موم لگا کر اس کو آگ لگا کر اندر اترتے ہیں. کپڑے کو موم لگا کر ایک خاص طریقے سے جانا ہوتا ہے. تو خیر وہ پھر کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے. تو بابا جی وہاں بیٹھے، تو ماشاءاللہ صحیح سالم ہے. تو نے کہا کہ تو خیر اس کو باہر لے آئے. تو باہر لانے کے بعد حالات پوچھے تو اس نے ایک بات پوچھی، یہ بتاؤ کہ میری جو اونٹنیوں کا دودھ میں سے جو یتیموں کو دودھ دیتے تھے، تمہارے محلے کے یتیم ہیں، تو فلاں دن تم نے دیا تھا. یہ تو عجیب سوال کر رہا ہے. کہا کہ نہیں بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں اس دن ہمیں بھول گیا. ان کا ہاں یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ روزانہ میری اونٹنیوں کا دودھ اتنی مقدار میں میرے پاس آتا تھا کوئی آدمی لے کر جتنی مقدار تم یتیموں کو دیتے تھے. تو جس دن تم نے نہیں دیا اس دن میرے پاس دودھ نہیں آیا، اس دن میں بھوکا رہا. یہ بھی واقعہ عجیب. تو اس کو کہتے ہیں غیابت الجب، کہ جس میں باہر سے جھانکنے سے پتہ نہ چلے، اس ایسے کنویں میں ڈال دو تاکہ عام بندوں کو پتہ نہ چلے کہاں ہے. وہ تلاش تو ہوئی ہوگی، لیکن وہ جب پانی نکالنے والا آیا تو تب انہوں نے رسی پکڑ لی، تو تب پتہ چلا کہ اندر کوئی ہے. تب پھر آواز دی تو پھر انہوں نے نکالا، جیسے کہ آگے واقعہ آ رہا ہے. لقد کان فی یوسف اخوۃ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیات، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی لوگوں کو چاہیے سوال کریں، پوچھیں کیسی کیسی اللہ نے عبرت کی باتیں. یعنی حسد کی بیماری انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اور صبر اور استقامت انسان کو کہاں لے جاتا ہے. یہ کہاں گئے اور وہ کہاں گئے.
آیات للسائلین، سوال کرنے والے، چونکہ پہلے سوال بھی کیا گیا وہ بھی مراد ہے. اذ قالوا لیوسف اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہا بھائیوں نے کہ یوسف اس کا بھائی احب الی ابینا، ہمارے والد کو زیادہ پیارا ہے، منا ہماری بنسبت، ونحن عصبہ جبکہ ہم قوی طاقتور جماعت ہیں. وہ کہ بڑے تھے، طاقتور تھے، سارا کام کا یہی کرتے تھے، کھیتی باڑی یہ کا کام ہم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، پیار ان کو کرتے. وہ یہ کہتے تھے کہ کماتے ہیں ہم میں اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیں 10 11 11 سال کے، ان سے زیادہ پیار ہے، اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں. نحن عصبہ، عصبہ کہتے ہیں طاقتور جماعت، قوی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، عام جماعت کو نہیں کہتے، قوی جماعت. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ فی ضلال مبین، سری غلطی میں ہے. یہاں ضلال سے مراد دینی گمراہی نہیں، سمجھو اچھی طرح بات کو، کیونکہ لفظ ضلال دنیاوی بے تدبیری کے لیے بھی آتا ہے. دنیاوی بے تدبیری اور اخروی بے تدبیری گمراہی ہوتی ہے، اور دنیاوی بے تدبیری غلطی، خطا، کہ ہمارا باپ یہ غلطی کر رہا ہے کہ ہم جو محنت کرنے والے ہم سے محبت نہیں کرتا اتنا پیار جتنا ان سے کرتا ہے جو ابھی کام کے لائق بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے. یہ یہاں زلال سے مراد دینی گمراہی نہیں ہے، ورنہ تو پیغمبر اپنے والد پیغمبر کو گمراہ کہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا، خود ہی سوچ سکتے ہو. تو یہاں زلال ان سے مراد یہ یعنی قانون محبت میں غلطی کر رہے ہیں. قانون محبت یہ ہے کہ جو کام کرنے خدمت گزار ہیں، زیادہ کام کرتے، سارا کام کرتے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، جانوروں کو چراتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے. قانون محبت، قانون شریعت نہیں. ضلال مبین، سری غلطی میں. اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو. ان کو پھینک دو، اور زن ایسی زمین میں، دور زمین میں پھینک دو جہاں سے واپس نہ آ سکے. یخلو لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے باپ کا چہرہ، یعنی پھر تم ہی سامنے ہو گئے باپ کے تو تم سے پیار کرے گا، پھر وہ بھی تم سے ہٹ جو گیا. کتنے دن یاد کریں گے یوسف السلام کو، پھر تم سے پیار کریں گے. یخلو لکم، دیکھو یہ دلیل ہے کہ ان کا یوسف السلام کو جو ہٹانے کا جو مقصد تھا وہ کوئی وراثتی معاملہ، جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ والد کی محبت لینی تھی. والد پیغمبر تھا، ان کی عنایات چاہتے تھے کہ ہمارا والد ہم پر توجہ کرے. یہ ہے یخلو لکم، یہ دلیل ہے، کیونکہ وہی نبی زادے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا جو ہے اتنے گر جائے کہ جائیداد کی خاطر قتل کر دے یوسف السلام کو، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ جی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کی وجہ سے حضرت ابو صدیق سے ناراض ہو گئیں، یہ ان کی توہین ہے اماں کی. وہ تو دنیا سے، ان کا تو تعلق ہی دنیا سے نہیں تھا. باغ فدق کی وجہ سے ناراض ہونا یہ بنائی باتیں. ہاں ان کے علم میں نہیں تھا کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہر ایک کا وارث ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے والد کے وارث ہیں. تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت کا وارث کوئی نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا. لیکن جس طرح وہ خرچ کرتے تھے میں بھی ویسے خرچ کروں گا، یعنی ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ جو ہے اپنے اہل بیت کو دیتے تھے، اور باقی کچھ جو ہے غریبوں کو، اور کچھ بیت المال میں اس طریقے پر مجاہدین کو دے دیتے تھے. کہا میں ویسے ہی تقسیم کروں گا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے. اور اس بات پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ وراثتی ہوتا، باغ فدق جگہ کا نام ہے مدینہ شریف کے باہر جا کر، کہ باغ فدق اگر وراثتی ہوتا خیبر کی طرف، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت کو تقسیم کر دیتے. آپ نے تقسیم نہیں کیا اپنے زمانے میں، حالانکہ آپ با اختیار تھے، آپ تقسیم کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوشش کی جاتی
ہاں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے کوشش کی جاتی لیکن کوئی کوشش نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے تھے جب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ وراثت نہیں. تو یہاں پر حضرت یعقوب السلام کی جو جائیداد ہے، جو وراثت ہے، نبی کی وراثت تو تقسیم ہی نہیں ہوتی. یہاں پر کہا یخلو لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے باپ کا چہرہ، وتکون من بعدی قوم صالحین، اور تم ہو جاؤ اس کے بعد نیک قوم، یعنی توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، معافی مانگ کے نیک ہو جانا. توبہ کے اعتماد پر گناہ کر لو، یہ ہے. ابان قوم صالحین کا دوسرا معنی کیا ہے کہ دنیاوی طور پر تمہارا کام درست ہو جائے گا. اب باپ تمہارے اوپر ہی تکیہ کرے گا اور تمہیں پوچھے گا. قال قائل منہم، کہا ان میں سے کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل مت کرو، یہ جرم نہ کرنا. القوہ فی غیابۃ الجب، اس کو ڈال دو اندھیرے کنویں میں. یلتقط بعض السیارہ، اس کو لے جائے گا بعض السیارہ، بعض چلتا. سیارے سے مراد قافلہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے. سیارہ چلنے والا، سیارہ اس لیے گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں نا. سیارہ اور طیارہ اڑتا ہے، سیارہ چلتا ہے زمین پر. بعض السیارہ، بعض گزرگاہ راہگیر اس کو لے جائے گا اپنے ساتھ. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو. اب اس کے لیے انہوں نے سکیم بنائی، پلاٹنگ کی، سکیم بنائی. پہلے یوسف السلام کا ذہن بنایا کہ ہم جاتے ہیں، ایسا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانور چرانے جاتے تھے تو ہمارے ساتھی کبھی نہیں جاتے تھے. والد جان نے ہر وقت اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کا ذہن بنایا، پھر والد کے پاس ہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا، اب بتا لا تامنا، اس کے اوپر اونٹوں کو گول کرتے ہیں، رسول اللہ نے گول کیے. جس کیسے پڑھے لا تامنا، جمال قرآن میں دیکھ لو جا کر. کہتے ہیں ہم تو پڑھنے میں بھی پابند ہے کہ پڑھنا کیسے قرآن کو، حالانکہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ وجہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے جب پڑھا صحابہ فرماتے ہیں لا تامنا، جب اونٹوں کو گول کیا. تم کیا ہے نا تم لوگوں سے، لا تامنا علی یوسف، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے معنی، امن نہیں ہے آپ کو، ہم پر اطمینان نہیں ہے یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ناصحون خیر خواہ ہیں. ارسلوا معنا، آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا چرے گا یعنی جنگلی پھل کھائے گا اور جنگلی چیزیں کھائے گا، باغات میں وہاں پر میوے کھائے گا. وَيَلْعَبْ، کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. تیار کیا، اور پہلے یوسف السلام کا ذہن بھی بنا دیا، وہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے اجازت کی نظروں میں. قال انی لا يحزنني ان تذهبوا بي، پہلی بات فرمائی کہ فرمایا انی لا يحزنني، مجھے یہ بات غم دیتی ہے ان کہ تم اس کو لے جاؤ، یعنی مجھے جدا کرنے میں غم ہے، میں جدا کرنا نہیں چاہتا اس کو، میں ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیونکہ حضرت جب سمجھاتے تھے کہ وہ پیغمبری تک پہنچ جائیں، کیونکہ پیغمبری کا ایک ملنے کی ایک مدت ہے، وہاں تک پہنچ جائیں. انسان چاہتا ہے نا کہ کوئی کسی مقام پر پہنچے تو اس وقت بہت، جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے حوالے کر دیتا، خود کرو جو بھی کرنا ہے. ان تذهبوا بھی، پہلے بات یہ کی کہ مجھے غم دیتی بات کہ تم لے جاؤ. دوسری بات وَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. کہتے یعقوب صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ یوسف السلام پر بھیڑیا حملہ کر رہا، تو ان کا ذہن ادھر گیا. اصل میں تو بھائی تھے جو حملہ کر رہے تھے، لیکن ان کا ذہن ادھر گیا کہ جنگل میں جائے گا اور وہاں بھیڑیے بہت تھے، تو کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کر دے گا، چھوٹا سا تو بچہ ہے یہ. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ، تم اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. کہتے اب یہی بات ان نے پکڑ لی، یہی بات کہ ہمارے والد کے ذہن میں پہلے سے ہے بھیڑیا والی بات، تو یہی بہانہ وہ بنا کر لائے کہ پہلے سے والد کے ذہن میں بات ہے. قالوا لئن أكلوا الذئب ونحن عصبة، کہنے لگے اگر ان کو بھیڑیا کھا جائے اور نحن عصبة، اور ہم کبھی جماعت موجود ہوں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بہت ہی خسارے میں.
پھر تو ذلت ہمارے لیے، ہمارا منہ پہ کالس ہے، پھر تو یہ مراد ہے، ہمارے منہ پہ کالس سے قوی جماعت اور ان کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ادھر یوسف علیہ السلام بھی چاہ رہے تھے، انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا کہ بھائیوں نے جو ان کو اعتماد میں لے لیا، بس اس کے بعد پھر لے کے چلے گئے، اور پھر اگلا واقعہ پیش آیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ استغفر